بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنابزوا بالالقاب صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی اور ساتھ میں ایسے مربی اور محسن اساتذہ اور سرپرست جنہوں نے دینی تعلیم کی طرف رغبت دلا کر آخرت تک کام آنے والے سرمایے سے ہم کو منسلک رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس دوران میں کام آنے والے تمام معاونین، اساتذہ، سرپرست حضرات سب کو اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ بعدہ میں ملت فاؤنڈیشن اور ان کے ڈائریکٹر اور ان کے رفقا، ان تمام حضرات کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ مجھے اس قافلے کے ساتھ چلنے کا موقع دیا اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس قافلے سے جڑے رہنے کا موقع دیتے رہیں گے۔ اس وقت میں جن فکروں کے تحت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت آج کی اس اہم نشست میں قوم اور ملت کا کریم طبقہ اس وقت یہاں سر جوڑ کر بیٹھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ بیٹھنا خود ہمارے لیے بھی اور اگلی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے۔ چونکہ غالب افراد اس وقت میں حضرات علماء کرام اور مدرسین عظام اور خدام دین اور ملت کی مستقبل کی فکر رکھنے والے جو ہے اس وقت میں جمع ہیں، اس لیے تفصیلی گفتگو کے بجائے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زیادہ گفتگو اشاروں میں ہو جائے۔ اسلام نے آپسی عزت اور احترام اور اکرام کو بڑی اہمیت دی۔ میں اس جملے کو پھر سے دہراتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس جملے پر بار بار غور کریں۔ اسلام نے آپسی عزت، احترام، اکرام کو بڑی اہمیت دی۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے، اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ
اسلام نے وہ تمام راستے بند کر دیے جس سے آپسی تعلقات برباد ہو جاتے ہیں، چاہے اس کی بربادی کا ہم کو شعور ہو یا شعور نہ ہو، اس کا ہم کو احساس ہو یا ہم اس کو محسوس نہ کریں، اور ایسے کاموں کی اسلام نے ترغیب دی جس سے عند اللہ اور عند الناس آدمی محبوب بن جاتا ہے۔ ہم سب جس عنوان کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اس کا ابتدائی ٹکڑا ہے آپسی تعلقات۔ یہ مختلف شعبوں کے اعتبار سے بھی آپسی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ گھر میں آپسی تعلقات، ماں باپ کے اولاد سے، اولاد کے ماں باپ سے، بھائی کے بہنوں سے، بہنوں کے بھائیوں سے، سسرالی رشتے، سمدیانی رشتے، پڑوسیوں کے ساتھ آپسی تعلقات، تجارتی نقطہ نظر سے تعلقات، جس انداز جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپسی تعلقات، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سماج میں جب تک آپسی تعلقات مضبوط نہ ہو، نہ کوئی خیر وجود میں آ سکتا ہے، نہ کسی فتنے کو ہم دبا سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پر جب تک تعلقات آپسی بہتر ہیں تو پھر اس سماج اور معاشرے کی پہچان وہ ایک امتیازی شان سمجھیے ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے مثالی بن جاتی ہے۔ اس سماج میں سکون، اس سماج میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت، اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ ہم سب چونکہ اساتذہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں اس شعبے سے وابستہ رکھا جس شعبے کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف اس شعبے کے ایک فرد کی حیثیت سے کرایا اور ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما۔ کسی اور طبقے کے لیے ایسا مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ ہم ایسے عظیم نسبت رکھنے والے شعبے سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ احقر بھی تقریباً 33 سے 35 سال کے عرصے سے اس طبقے سے وابستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر طبقوں کے مقابل میں اس طبقے کی ذمہ داری دو چند ہے، ڈبل ہے، کیونکہ دیگر جو طبقات ہیں اس کے اندر اگر آپسی تعلقات میں جھول ہو تو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا زیادہ اس کریم طبقے کے اندر اگر آپسی تعلقات میں جھول پیدا ہو جائے تو وہ ہوتا، کیونکہ اساتذہ برادری کا جو تعلق ہے اس کا صرف اپنی ذات سے، سماج کے ایک حصے سے نہیں ہے، بلکہ اس برادری کا تعلق اگلی نسل کی تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ پڑوسیوں کا تعلق ایسا نہیں، تجارتی تعلقات ایسا نہیں، لیکن یہ جو طبقہ ہے، ہمارا جو طبقہ ہے، اس طبقے کا تعلق اپنی ذات اور سماج کے حصے کے ساتھ ساتھ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کا براہ راست تعلق اگلی نسل سے ہے۔
کیونکہ یہ طبقے کے اندر جو صفات ہوں گی، جو کمالات ہوں گے، جو خوبیاں ہوں گی، وہ غیر محسوس طریقے سے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے عنوان کے اندر رکھا گیا کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے، خواہ مخواہ کہ اس کی طرف توجہ دینے کی، وقت لگانے کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے ضرورت ہے کہ سماج کے دیگر طبقات کا تعلق اگلی نسل سے جو ہے براہ راست نہیں ہے، اور اس طبقے کا تعلق براہ راست اگلی نسل کی ذہن سازی اور اگلی نسل کی جی صاحب جو ہے تربیت سے براہ راست اس طبقے کا تعلق ہے۔ سماج کا کوئی طبقہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب یہ طبقہ اگلی نسل سے ہوتا۔ اس لیے دوسروں کے مقابل میں ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوئی ہیں۔ اکثر و بیشتر اس 33-34 سالہ وقفے میں جو چیزیں دیکھنے کو ملیں وہ یہ ہے کہ شیطان اور نفس کی شرارتوں سے دنیا کا کوئی طبقہ بچا ہوا نہیں ہے، تو یہ طبقہ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کسی زاویے سے کچھ مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے دل کے اندر ایک حسد کا جرثومہ پیدا ہوتا، جو دوسروں کی ترقی، دوسروں کی مقبولیت اور دوسروں کی جو ہے ذمہ داریوں کی جو ہے کثرت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے قلوب میں ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور یہی وہ خطرناک جرثومہ ہے جو پورے نظام کو بگاڑتا ہی نہیں بلکہ اگلی نسل کو بھی متاثر کر دیتا۔ اکثر و بیشتر ایسے واقعات جو ہے اس برادری کے اندر دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں کہ جس میں اساتذہ خود گروپ بندی کے ذریعے سے طلباء اور طالبات کو غیر محسوس طریقے سے تقسیم کر دیتے، اور پھر یہی عادت ان بچوں میں جڑ پکڑ جاتی ہے کہ ان کی جاسوسی کرے، ان کی جاسوسی کرے، اور ان کی جی صاحب جو ہے راز کی باتیں ادھر تک پہنچا دیا۔ پھر اس میں وہ تو کچے ذہن کے ہیں، بچے ہی ہیں، کچے ذہن کے ہیں، مرچی مسالہ لگانا ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ گہرائی میں تو جا نہیں سکتے، اس لیے وہ مرچی مسالے لگا کر پھر وہ پوری فضا کو خراب کر دیتے ہیں، جس فضا میں اگلی نسل کو پروان چڑھنا تھا، ان کی ذہنی تربیت ہونی چاہیے تھی، اسی فضا کے اندر ان کو وہ زہریلے اثرات مل رہے ہیں جو اگلی نسل کو متاثر کر دیا اور ان جرثوموں کو اس میں منتقل کر دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی میری زبان تیز بھی چلتی ہے اور پھر اس میں کڑواہٹ کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، اس لیے میں قبل از وقت آپ حضرات سے معافی چاہوں گا۔ علماء کے درمیان میں اور ذمہ دار طبقے کے درمیان میں یہ لب و لہجہ جو ہے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اپنی اس جو ہے مزاج سے تھوڑا سا مجبور ہوں، آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، اور بعد میں دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس جو ہے لب و لہجے کو بدل دے مٹھاس کے اندر۔ بزرگان دین اس وقت میں یہ جو ماحول ہے، اس ایسے ماحول کو دیکھ کر دل کھڑکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دور تھا، آپ اپنے بڑوں سے اس سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ دور یہ تھا کہ جب اساتذہ کے درمیان میں اور اس طبقے کے درمیان میں جب اس قسم کی کوئی باتیں نہیں تھیں، ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام آج بھی ایسے ہی ہے،
کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی کھڑے ہو جاتا. اور آج ہماری برادری کے دی صاحب جو ہے کے ساتھ ہمارے تربیت یافتہ جو سماج کے بچے ہیں ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جو دی صاحب اکرام کا اور احترام کا انداز اور نمونے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. اس لیے اس موقع پر کچھ باتیں جو ہے حدیث کی روشنی میں اور قرآن حدیث کے دائرے کے اندر ہی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے. اس سلسلے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی صاحب جو ہے پیش کیا ہے، میں اس کو بنیاد بنا کر جو ہے گفتگو کر رہا ہوں. آپسی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ہم کو کیا تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ یہ شیطانی حملوں سے اور نفسانی چونچلوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اگلی نسل کو بچانا ہے. میں نے پہلے کہا ہماری ذمہ داری صرف اس نسل سے نہیں ہے، اگلی نسل سے براہ راست ہم جڑے ہوئے. اگر ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو پھر دوہری مار پڑے گی ہمارے اوپر، دوہری مار پڑے گی. اور پھر وہ جملہ صادق آئے گا، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اگلی نسل بھگتے گی اس کو، پھر وہی جرسوں میں اگلی نسل کو منتقل ہوں گے. ہم اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والے بنیں گے. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جس کو میں بنیاد بنا رہا ہوں، اتنے چھوٹے چھوٹے 3 کام ہیں، اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طبقے کے اندر بھی آپسی تعلقات بگڑ رہے ہیں وہاں آپ آسانی کے ساتھ ان 3 نسخوں کو اور ان 3 تدابیر کو غیر محسوس طریقے سے آپ اس کو جاری کیجئے. پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے محبت کی بہاریں اور محبت کی فضائیں اور الفت کا بول بالا ہوگا، اور دلوں سے وہ نفرت، وہ کینہ، وہ میل جو آج ہم اس کے دبیس پردے کو لے کر چل رہے ہیں، بالفاظ دیگر جو ہے بقول کیسے کہ ہم منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں. نفاق کا دبیس جو ہے پردہ ہم نے اپنے جو ہے تعلقات کے درمیان میں رکھ کر بس مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان خبیث عادتوں سے ہماری حفاظت ہو، اور جن 3 کاموں کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 3 تدابیر کی طرف رہنمائی کی ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اس سلسلے میں پہلی تدبیر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی تدبیر آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کی پہلی تدبیر ہے سلام میں پہل کرنا. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی 1 پیسے کا خرچہ نہیں ہے. سلام تو ہر مسلمان کرتا ہے. الحمدللہ تعلیم یافتہ طبقہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان میں سلام کا تبادلہ بھی ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے. اور ہمارے والدین نے، ماں باپ نے ہماری تربیت ہی ایسے کی ہے کہ ہم سلام کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک لچک ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی، وہ ہے پہل. دوسرے سلام کرنے کا انتظار نہیں کرنا. میں ناظم ہوں، میں کوآرڈینیٹر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں انچارج ہوں، میں سینئر ہوں، میں اونچا مضمون پڑھاتا ہوں، میرے پاس بخاری ہے، میں شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ جو چیز ہے یہ چیز پہل سے روکتی ہے، بلکہ اس کو منتظر کرا دیتی ہے سامنے والا کرے تک. تعلقات
کہ خراب ہونے کی دراڑ کی ابتدا یہاں سے ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے، سلام میں پہل کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا دل تکبر سے، نخوت سے، میں پنے سے خالی ہے۔ میرا مزاج ایاز کا مزاج ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں صرف، ایاز خود را بشناس، میرا مزاج ایاز کا مزاج ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے، عزت ہے، بڑی بڑی اونچی کتابیں ہیں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب صاحب جو ہے میرے لیے اکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ سلام میں پہل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میرا دل کبر سے بالکل خالی ہے، اور سلام میں پہل کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، اور یہی اظہار محبت کا اقدام آپسی تعلقات کی مضبوطی اور اس کے استحکام کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والی اہل خانہ کو نبی سلام کرتے تھے۔ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو آپ سلام کر کے اندر جاتے۔ غور کیجئے، اہل خانہ، باہر سلام کرنا بہت آسان ہے، گھر والی کو سلام کرنا، بچوں کو سلام کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہماری صاحب جو ہے سوچ یہ ہوتی ہے، میں تو وہ ہوں جو اس گھر کا کرتا دھرتا ہوں، میں تو وہ ہوں جو بارات میں گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا، میں تو اس گھر کو چلاتا ہوں، گھر والی تو میرے تابع ہے، میں اس کو سلام کروں، میں مرد ہو کر سلام کروں۔ ہم منتظر رہتے بیوی سلام کرنا، مرد آئے تو پھٹکتی نہیں، سلام نہیں کرتی، بھاوا گھر میں آیا تو بچے پوچھ کو نہیں دیکھتے، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر، نخوت، اندر کا میں پنا، وہ میل، یہی گھر کی فضا کو تباہ و تاراج کر دیتا۔ میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ سلام میں پہل کرنا۔ ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا، استاد کلاس میں آنے والا استاد وہ سلام کرے، بچے کریں تو وہ ان کی تربیت کی بات ہے، بچوں کو جو کرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ ان کی تربیت کے لیے کہ بھئی بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، سلام میں سبقت کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آنے والا سلام کرے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں کلاس روم میں گیا، بچے خاموش ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی میری عزت نہیں ہے، کوئی میرا اکرام نہیں ہے، ہم دوسرے زاویے سے سوچ رہے ہیں، اور پھر اس جماعت کے تعلق سے، جماعت کے بچوں کے تعلق سے ایک صاحب ہمارے ذہن میں خاکہ محفوظ ہو گیا۔ اب جو انقباض پیدا ہو گیا تو استاد سے بچوں کو جو نفع ہونا چاہیے وہ نفع کیسے منتقل ہوگا؟ آپ بتائیے۔ سلام تو آسمانی تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا، حضرت ابو بکر کو سلام بھیجا۔ یہ تو آسمانی تحفہ ہے۔ اللہ نے خود اس عمل کو کیا ہے۔ قرآن میں دیکھو، جگہ بجگہ اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔
کتنے جی صاحب جو ہے صفحات میں آپ دیکھیں گے جس میں خود حق جل مجدہ جی صاحب اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے پہلی تدبیر جہاں بھی گھروں میں، بیوی بچوں میں، ماں باپ میں، اولاد میں، بھائی بہنوں میں، جہاں یہ جو ہے تعلقات میں جھول آنا شروع ہو جائے جی، اور میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے، طلباء اور اساتذہ کے اندر کھٹ پٹ ہو جائے جی، پڑوسیوں میں کھٹ پٹ ہو جائے، جو ہے دیگر شعبوں کے اندر جہاں کہیں بھی ہم کو یہ محسوس ہو، ہم ان کو یہ ایک تدبیر کا چاکلیٹ ان کے حوالے کر دیں اور ان سے کہیں کہ بھئی اس کو استعمال کرو، منہ پھلا کے رہنا ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایک تدبیر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلائی۔ دوسری تدبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلائی، جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو بلانا چاہتے ہیں، جس کو ہم اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایسے نام سے بلاؤ جس نام کو سن کر وہ خوش ہوتے ہوں۔ ہمارے آپس میں ایک بڑی کمزوری ہے، جہاں ہم تعلقات ذرا پرانے ہو گئے تو ہم اصلی نام چھوڑ کر آڑا نام یوز کرنا شروع کر دیتے، اصل نام چھوڑ دیتے، اور بسا اوقات وہ نام آپس کے تعلقات کے فری ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو بولے کیا ہو رہا موٹو بھائی، اب یہ جو موٹو بھائی بولے، بھائی تو بول رہے ہیں آپ، لیکن ساتھ میں جو موٹو بول رہے ہیں، اگرچہ کہ یہ لفظ ان کی جسامت اور ان کی صحت مندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن در پردہ یہ وہ ہے جو ہمارے تعلقات کو چکنا چور کر رہا ہے، اس کی ابتدا ہو گئی۔ اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ خواتین کے شعبے میں بھی کبھی پیشے کا نام لے کر، کبھی خاندانی نام لے کر، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت شاید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، صحابی رسول، ان کا ایک حبشی غلام تھا، کوئی کام ادھر ادھر کر دیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا، یا ابن سودا، او کالی کے بیٹے۔ پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابھی تک تمہاری وہ عادت درست نہیں ہوئی، ایمان لانے کے بعد بھی ابھی وہی جاہلیت کی عادتیں، خوبو وہی باقی ہیں۔ تم نے ان کی ماں کی نسبت جو استعمال کی وہ سیدھے دل کو چھونے والی ہیں، سیدھے دل کو۔ ہم جہاں تعلقات ذرا قدیم ہو جاتے ہیں تو آپس میں فری ہو جاتے ہیں، اور فری ہونے کے بعد ایک دوسرے کو یہ سب ایسے ناموں سے بلانا شروع کر دیتے ہیں جس سے بسا اوقات قلب کو سوراخ پڑتا ہے، دل میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ برداشت تو کر لیتا ہے چونکہ آپ کی پوزیشن، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ اور آپ کی جی صاحب جو ہے ذمہ داریاں وہ اونچی ہیں، اور ان کی جی صاحب تنخواہ بھی کم ہے، اور پھر جو ہے سینئرٹی بھی کم ہے، اور پھر چھوٹی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ذمہ داریاں بھی تھوڑی ہیں، اس لیے وہ سہ جاتے ہیں۔ سہنا خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، سہنا کبھی بھی وہ لاوا بسٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، لا تنابزوا بالالقاب، ایسے جملے استعمال ہی مت کریں، ایسے الفاظ استعمال ہی مت کریں کہ جن سے دل کو چھید ہوتی ہو۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ،
حتیٰ کہ بدگمانی سے بھی بچایا گیا، بدگمانی سے، خواہ مخواہ کے کسی کے تعلق سے کوئی لائبریری میں گھس کے آ گیا، اس کے تعلق سے کچھ سوچے اس وقت میں کیوں گیا بھائی، کیا مسئلہ ہے، اب کھوج میں پڑ رہے ہم لوگ. ارے بھائی آپ کو کیا کرنا، یہ چھوٹی چیز ہی پورے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. گھروں میں کیا ہو رہا ہمارے، اللہ معاف کرے، ننن بھاوچ کی جتنی کھیچم تانیاں ہیں، یہ ننن بھاوچ کی کھیچم تانیاں کیا ہیں، یہ سب وہی ہیں بدگمانیاں اور کچھ نہیں ہے. ہمارے گھر اس وقت میں دوزخ بنے ہوئے ہیں، کیا عالم کیا جاہل، کیا پڑھے لکھے کیا بے پڑھے لکھے، سب کے گھر دوزخ بنے ہوئے، دوزخ. سکون کی سانس ختم ہو رہی گھروں کے اندر. حضرت صاحب کو جبہ بھی ہے، قبہ بھی ہے، امامہ بھی ہے، تسبیح ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ. تہجد بھی ہو رہی ہے، پیشانی پہ جی صاحب نشانیاں بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. گھروں کے اندر ایسی کھیچم تانیاں چل رہی ہیں، الامان والحفیظ. کبھی ہم نے اس کی طرف اپنی تہجد اپنے مصلی کو دیکھا، لیکن گھر کے ان تعلقات کو، بھائی بہنوں کے جی صاحب، بھاوج اور ننن کے، ساس بہو کے، اور آپس کے سمدانے کے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو مستحکم کرنے کی کبھی فکر، اس کو دین سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت صاحب باہر تو بڑے بڑے رہیں گے اور اندر گھروں میں ایسی فضا خراب ہے اور اس کا تعفن دوسرے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. کیا یہ اسلامی زندگی ہے؟ کیا پوچھنی ہوگی اس بارے میں؟ ہماری ذمہ داری کیا صرف یہ ہے کہ بھئی میں میری نماز، میرا کھانا، میرا رہنا، میرا، یہ ہماری، ہم اگلی نسل کو کیا دیں گے؟ ہم جب ہمارے جی صاحب گھروں کا یہ حال، ہم اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے ناموں سے ایک دوسرے کو بلانے کی عادت ڈالو جن کو سن کر وہ خوش ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام دوسرا تھا، کتابوں میں کہیں عبداللہ لکھا ہے، کہیں دوسرا نام لکھا ہے، ان کا نام عبداللہ تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ بلی کے بچے کے ساتھ دیکھا تو ان کو کہا ابو ہریرہ. تو خود حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں صحابہ سے کہ بھئی مجھے وہ نام سے بلاؤ، وہ نام سے، کیونکہ اس میں الفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے. اس لیے تاریخ میں ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہی ان کا پورا تعارف ہے. ایسے نام سے بلاؤ جن سے سننے والے کو خوشی ہوتی ہے. رشتوں کا بھی استعمال ایسے کرنا چاہیے کہ جس سے ان کا بڑاپن، ان کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے. پرانے زمانے میں مائیں یہ کام کرتی تھیں اپنے بچوں کو، کون آئی دیکھوا جا، چچا آیا تیرا، بیٹھو بول. جب ہم اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں ہم؟ ہماری ڈگریاں، بھائی پی سی پڑھے، ایم پی سی پڑھے، جی صاحب جو ہے عالم بنے، فاضل بنے، کیا دے رہے ہیں ہم اگلی نسل کو؟ اگلی نسل تک ہم کیا منتقل کر رہے ہیں؟ چچا جان آئے ہیں، انداز بدل گیا. خالہ امی آئے ہیں، انداز بدل گیا. نہیں، محتمم صاحب آئے ہیں، انداز بدل گیا. بڑی باجی آئے ہیں، انداز بدل گیا. جہاں انداز بدل گیا وہاں فضاؤں میں محبت، الفت، تعلقات مضبوط. ایک دوسرے کو جب بھی بلائیں طنز کا انداز نہ ہو، طعنے کا انداز نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کو بلائیں تو عزت والے ناموں سے بلائیں، یا ایسے ناموں سے بلائیں جس نام کو سن کر وہ خوش ہوتے ہوں. بعض اوقات ایسے نام ہوتے ہیں جس سے آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، کہا کہ قوم ابا تراب،
تراب مٹی کو بولتے ہیں، ابا تراب یہ مٹی کا باپ لفظی ترجمہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ علی نام کتنا اونچا، بغیر نقطے والا، اور کہاں ابو تراب، لیکن سرکار نے جس اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ لفظ اس موقع پہ استعمال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ اور ہم وہ گڈی آئی دی، وہ موٹا جا رہا، وہ ہے نا چاپلوسی کرنے والا پرنسپل کا چمچہ، انہیں آ رہا، اس انداز سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے یہ جرسو میں اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، یہ کڑوے انداز کی شاید ملت فاؤنڈیشن کی جو ہے محاضرات کے اندر اس طریقے کی زبان استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں۔ سماج کا اگلی نسل کو جو ہے سدھارنے کا ذمہ جن کاندھوں پر ہے، یہ گنہگار 33 سال سے اس کو محسوس کر رہا ہے۔ تو پہلی تدبیر تو سلام کرنا نہیں، سلام میں پہل کرنا، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عرفت من لم تعرف کی تشریح میں حدیث کے اندر جو مضمون لکھا ہے، میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جو ہے عبارت کو دیکھیں، کتاب کھول کر حضرت نے کیا عجیب بات لکھی، اللہ اکبر۔ تو پہلا پہل کرنا، سلام کرنا نہیں، سلام میں پہل کرنا، اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے بلائیں جن ناموں کو وہ پسند کرتے ہیں، چاہے خواتین کا طبقہ ہو، مدرسین کا طبقہ ہو، یا یہ صاحب جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ صاحب دوستی رکھنے والے ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، آپس میں جب اچھے ناموں سے بلائیں گے سماج میں ایک نکھراپن نظر آئے گا۔ نئے لوگ جب اسلام میں آ رہے ہیں اور وہ اسلام کے قریب ہو رہے ہیں تو ان کو یہ خوبیاں نظر آئیں گی آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی۔ اور اگر وہی نام جو ان کا اصلی ورجنل نام ہے اسی نام کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آداب بھی آپ حضرات کو معلوم ہے۔ پورا نام استعمال کرو، شخصیت پر پورا اثر پڑے گا۔ نام کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے تو ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینے کا حکم ہے۔ اگر نام کا اثر نہ ہوتا تو ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا لازم نہیں تھا، نہیں کیا جاتا۔ وہ شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ نام پورا استعمال کرو، پورا اثر ہوگا شخصیت پر، آدھا لوگے تو آدھا اثر ہوگا۔ عیب والے نام یا گناہ کی نسبت والے نام ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ وہ سود خور بیٹا، وہ فائنانس کو کھانے والا، یہ گناہ کی نسبت کے ساتھ کسی کو بلانا یہ تو انتہائی درجے کی آگے کا جملہ میں نہیں بول رہا ہوں، خانہ خالی رکھ رہا ہوں، کیا ہے آپ محسوس کر لیں۔ توہین کی بھی حد ہوتی ہے۔ کوئی ذرا بیچارہ محتاط خرچ کرنے والا اگر ہمارا اساتذہ برادری کا ہو تو ہم تو پہلے ہی مرحلے میں اس کو وہ کنجوس کو بلا رہے، مکھی چوسے بیٹا، آئیے چائے پیجئے، پلانا تو نصیب نہیں ہوتا، پیو۔ یہ جو لہجہ ہے، ارے بھئی آپ اس کے عیب کو مزید کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو، ماشاءاللہ ہمارے یہ ساتھی جو ہے اللہ ان کو جزا خیر دے، ہر ہمیشہ ہم کو خدمت کا موقع دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ موقع نہ دے تو ہم کہاں کس کے ساتھ خدمت کر سکتے تھے۔
زاویہ بدل گیا، انداز بدل گیا، ان کے دل میں آپ سے محبت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر وہ اس کا غلبہ ہو، مزاج کے اندر کچھ ایسی کیفیات ہو، لیکن ہم اس زاویے سے اگر ہم استعمال کریں الفاظ کو تو اس کا جو اثر ہوگا، اور اس زاویے سے ہم جو ہے ان کو جب استعمال کریں گے، آپ بولیے دونوں لہجے نہج ہر دو کا اثر الگ الگ ہوگا. تیسری تدبیر، اس کی طرف آج کل ذرا بہت کم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے ہمارے طبقے میں اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. گھروں کے اندر بھی وہ تربیت کا نظام اور ماحول نہیں رہا. ہماری مائیں تربیت سے غافل ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تیسری تدبیر بھی خریب الختم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری تدبیر یہ بتائی، جب کبھی ہماری بیٹھک، ہماری مجلس میں، ہماری یہ صاحب جو ہے نشست میں کوئی نیا آدمی آ جائے، آنے والا کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، بڑا ہو چھوٹا ہو، پہچانا ہو بھی انجانا ہو، کوئی بھی ہو، جب ہماری مجلس میں کوئی اگر آ رہا ہے تو اس کے اکرام کا ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ بول تو لاسٹ تھا، اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے. ایک درجہ ہے اعلیٰ، آنے والے کا اکرام کا ایک درجہ ہے ادنا اور ایک درجہ ہے اعلیٰ. فرمایا کہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آنے والے کو کا استقبال، اس کا اکرام کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھا دیں، اعلیٰ درجہ ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کھڑا ہونا صرف اس وقت میں جب کہ آنے والا کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہو تو ہرگز اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے. اس سے آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا. اگر وہ یہ چاہتا کہ میں آئے تو کھڑے ہو جانا، تو ایسے آدمی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور جس کا نفس مزکہ ہو چکا ہو اور پھر وہ، تو ایسے آدمی کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے. گھر میں دیکھیے والد صاحب آ رہے ہیں، اور اب کیا ہے، صوفے پہ باوا ٹانگا جی صاحب، بڑا بیٹا ٹانگا پسار کے بیٹھا، اماں بھی ٹانگا پسار کے بیٹھی، جی صاحب سب ایسے بیٹھے ہیں. اب والد صاحب گھر کے اندر آ رہے ہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے. ہاں آگے ماشاءاللہ آئیے بیٹھیے، بازو بٹھا لے رہے ہیں. باپ کا اکرام کیا ہے؟ ان کا جی صاحب، ان کے اکرام کا کیا جی صاحب حق ہے؟ کیا ہمارے گھر کی مائیں بہنیں یہ بتا رہی ہیں؟ بلکہ بچے والد کے بازو بیٹھے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے، اور ٹانگ کا رخ کدھر ہے؟ تلوے کا رخ باپ کی طرف ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، ہم ابا جان کے سامنے جانا ہوتا تو امی جان کا پلوں کا سہارا لیتے، ہم سامنے نہیں جا سکتے تھے. جب بھی والد صاحب کے پاس کسی کام کے لیے جانا ہوتا، امی جان کو لے کے جاتے اور امی کی آڑ میں کھڑے ہو کر بولتے. پہلے امی جان بولتے، بچہ کچھ بولنا چاہ رہا، ہاں کیا ہے میاں بولتے تھے. جب پلوں سے سر ہٹا کے جی صاحب بولتے تھے، وہ کاپی خریدنا ہے ہمارے کو، کاپی لاؤ. بولے مول صاحب پنسل میری ہو گئی، 1 ہفتہ ہو گیا پنسل نہیں ہے میرے کنے. جی ربر میرا چوری ہو گیا، ربر لینے کا ہے. امی جان کے پلوں کے آڑ میں بات کرتے تھے. اور آج یہ ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بڑے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جی صاحب ان کی طرف تلوے کر کے بیٹھے، اور اس کو ہم سمجھ رہے کہ بھئی یہ تہذیب ہے. چلتا کیا دے رہے ہم اگلی نسل کو؟ آپسی تعلقات کیسے مستحکم رہیں گے؟ تو تیسری تدبیر بتلائی، آنے والے کا اکرام کرو. حتیٰ کہ میں نے شروع میں جو حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا، اذا اتاکم کریم، اذا اتاکم، جب تمہارے پاس کوئی غیر مسلم بھی آئے لیکن وہ قوم کا بڑا ہو، قوم کا سردار ہو، برادری کا بڑا ہو، فاکرموا،
اکرام کرو اس کا، اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہے، تب بھی اسلامی تربیت اور اسلامی تہذیب کا تقاضا یہ کہ تب بھی اکرام کرو۔ ہم کام کرتے ہیں آپس میں، بہت سارے کام کرنے والے بھی صاحب جو ہے وہ برادران وطن کا بھی ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن اور تعلقات کا جو میدان ہے کیسے ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی وسعت آپ محسوس کیجئے، کسی بھی قوم کا معزز آدمی آئے، کریم کا لفظ وہی بتا رہا ہے، معزز، فَأَكْرِمُوا۔ تو یہ 3 تدبیریں تھیں۔ پہلی تدبیر پہل، سلام میں پہل کرنا۔ دوسرے، ایسے ناموں سے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کا مزاج پھر سے جاری کرنا چاہیے جس میں احترام اکرام ہو۔ نہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں گے اور اگلی نسل کے ساتھ بھی انصاف کریں گے۔ اور تیسری تدبیر بتا دی وہ یہ ہے کہ مجلس میں آنے والے کا اکرام کریں۔ اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، یہ نہیں کر سکتے تو ادنا درجہ یہ بتایا، کم سے کم اپنی جگہ تھوڑا سا حرکت، آئیے آپ آئیے، یہاں آئیے، اپنی جگہ بیٹھیے، آپ تھوڑا سے حرکت کیجئے۔ حرکت کرے تو آنے والا یہ سمجھتا میں اپنوں میں آیا۔ آج کل کیا ہو رہا، آ کے ان کھڑے کے دیکھ رہا، کہاں تو بھی خالی ہے کیا، کون تو بھی جگہ دیتے ہوں گے، ہٹتے ہوں گے، نہیں ہے، چپلا کن بیٹھ جانا۔ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ میرے والد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ دل میں اگر وسعت ہو تو نشست میں، مجلس میں جگہ کا نکلنا بہت آسان ہے، اور دل میں اگر جگہ نہ ہو تو پھر مجلس میں جگہ ملنا بہت مشکل ہے۔ ہاں انہوں آنکھوں گئیں، میں نہیں دیکھی، کب آیا میں انہیں دکھیت نہیں، دل میں چونکہ جگہ نہیں ہے، انہیں نظروں کے سامنے سے 10 مرتبہ پھرنے کے بعد بھی کب آیا بول کے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ دل میں جگہ نہیں ہے۔ اور دل میں جگہ ہوتی دور سے بھی نظر پڑتی، ارے وہ بیچارہ ذرا اس کو ذرا تھوڑا جگہ۔ بہت قابل مبارکباد ہیں ہمارے ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار حضرات، انہوں نے بہت لمبا وقت مجھے دیا اور کچھ درد دل آپس میں شیئر کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملت فاؤنڈیشن کے تمام خدمات کو اپنے حق میں بھی اور ملت کے حق میں بھی مفید سے مفید تر بنائے، اور اس جو ہے درمیان میں کاموں میں جو کچھ جو ہے خامیاں بحیثیت انسان ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی تلافی اور اس کی تربیت کے اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی نظر بد سے بھی بچائے۔ اس کام کو اور اس کاز کو جو ہے اخلاص کے ساتھ بڑوں کی سرپرستی اور ان کی تجربات کی روشنی میں آگے تک لے کر چلنے اور اگلی نسل تک جو ہے ان فکروں کو پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اور جو ہے جو کچھ اس موقع پر حقر سے جذبات کے اندر کچھ لب و لہجہ بدل گیا ہو یا الفاظ کے استعمال میں اونچ نیچ ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح بھی ہو جائے، اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہ کو بہت۔ میں سب سے پہلے